امام غزالی کی طب روحانی، ڈاکٹر CA قادر، آواز مسیح احمد کی۔ امام غزالی نے نفسیات پر کوئی الگ کتاب تصنیف نہیں کی، لیکن ان کی تحریروں میں جا بجا نفس یا روح کے بارے میں اشارے ملتے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کا موقف کیا تھا۔ امام صاحب کو تجربی مواد جیسا کہ آج کل سائنس کو دستیاب ہے حاصل نہ تھا، کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ نفسیات کی کوئی لیبارٹری کہیں موجود نہ تھی۔ تبھی تک فلسفہ کے صفحۂ عاطفت میں پڑ رہی تھی اور فلسفہ کی مانند اپنی تحقیق و تفتیش غیر تجربی طریقوں سے کرتی تھی۔ روح کے بارے میں اس کے تصورات ما بعد الطبیعاتی تھے۔ روح کو غیر فانی سمجھا جاتا تھا۔ انسان کی جسمانی موت کے بعد امام صاحب کا خیال ہے کہ یہ زندہ رہتی ہے، یعنی جب انسان کا جسم خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے تو روح مٹی میں نہیں ملتی، بلکہ بغیر جسم کے اپنی ہستی قائم رکھتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روح مادی نہیں کہ مادہ کی طرح فنا ہو جائے، یہ تو الوہیت کا حصہ ہے، خدا کا پرتو ہے جو انسان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔ لیکن امام غزالی کو اس بات کا علم تھا کہ دلائل سے روح کی ہستی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے اور فلسفیانہ دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتی، تو روح کیسے انسانی عقل کی گرفت میں آ سکے گی؟ یہ بھی تو الوہیت کا حصہ ہے۔ امام غزالی روح کو جوہر تسلیم کرتے ہیں اور زبان بھی وہی اختیار کرتے ہیں جو افلاطونی فلسفیوں کی تھی۔ یہاں پر اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ اگر کسی شے تک عقل کی رسائی نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شے ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی ذرائع علم میں سے عقل ایک ذریعہ ہے اشیاء کی حقیقت تک پہنچنے کا۔ لہٰذا جہاں عقل عاجز آ جائے وہاں ایسے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، عین ممکن ہے جو منطقی دلائل سے ثابت نہیں ہوتی، وہ کسی اور طریقے سے گرفت میں آ سکے۔ امام غزالی کا تصور روح وہی ہے جو قرآن حکیم اور سنت نے دیا ہے۔ روح کا تصور خدا کے تصور کے مانند ہے، خدا کی طرح یہ اکائی ہے اور خدا کی مانند یہ اولاً ارادہ ہے، اور جیسے کائنات کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، ویسے ہی روح جسم سے الگ بھی ہے اور جسم کے اندر بھی۔ اس لیے کہا گیا ہے من عرف نفس من عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ خدا اور روح دونوں ہی ناقابل تقسیم اور غیر مرئی ہیں، دونوں ہی زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہیں، دونوں کی نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی رنگ۔ حیات کی دنیا سے انسانی روح بالکل الگ تھلگ ایک منفرد حقیقت کی مالک ہے۔ عوامل دو ہیں، ایک عالم امر اور دوسرا عالم خلق، جو اشیاء بعد اور کمیت سے مبرا ہیں۔ ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔ روح کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، کیونکہ اس کی تخلیق خدا کے امر سے ہوئی ہے۔ عالم خلق پر عالم کی حکمرانی ہے، یہی وہ الہی طاقت ہے جو کائنات کو چلاتی ہے۔ روح بھی ایک روحانی طاقت ہے جو جسم کو زندگی بخشتی ہے اور جسم کو چلاتی ہے۔ روح کے لیے جسم بطور آلہ کے ہے، کیونکہ خدا اولاً ارادہ ہے اور روح بھی ارادہ ہے۔ امام غزالی کا نظریہ ولیم میکڈوگل کے نظریے سے ملتا ہے۔ میکڈوگل بھی اپنی کتاب باڈی آف انڈیویژول میں جب جسم اور ذہن کے رشتے کی بات کرتا ہے تو باقی تمام نظریوں کو
جھٹلا کر عملیت کے نظریے کو تسلیم کرتا ہے۔ انٹر ریئیکشنزم کی روح سے جسم اور روح ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ روح کا کام جسم کی رہنمائی کرنا اور چلانا ہے۔ جس طرح ڈرائیور کو چلاتے ہوئے کار کو منزل کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی توانائی نہ تو کم کرتا ہے اور نہ زیادہ، اسی طرح جسم کو ڈائریکٹ کرتا ہے اور اس کی توانائی پر دست درازی کرتے ہوئے روح اس انرجی میں نہ تو اضافہ کرتی ہے اور نہ ہی کمی لاتی ہے۔ غزالی بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی روح کا جسم کو ڈائریکٹ کرنا ہے اور اس کی توانائی کو منضبط کرنا ہے۔ امام غزالی روح میں بے حد و حساب امکانات کے قائل ہیں۔ انسان اپنے ارادہ سے بعض امکانات کو فصل بنا لیتا ہے۔ یہاں کسی حد تک امام غزالی وجودیت کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ وجودیوں کے خیال میں انسان اپنے انتخابات چوائسز سے اپنی ہستی تعمیر کرتا ہے۔ یہ انتخابات ارادہ کے عمل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے کیمیائی سعادت میں علم النفس پر پورا باب لکھا ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم و نزدیک کے علم النفس کی معرفت ضروری ہے۔ امام صاحب کے خیال میں انسانی شخصیت ظاہر و باطن سے مرکب حواس ظاہری میں باصرہ، ذائقہ اور شاد شامل ہیں، اور حواس باطنی میں تحفظ، تخیل، تفکر، توہم اور تذکرہ دونوں ہی بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کی شخصیت میں دل یا قلب کا مقام بادشاہ کے جیسا ہے۔ عقل اس کے وزیر ہے۔ سب خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، قلب کے تابع ہیں۔ عقل دل اور حواس کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اگر خواہ عقل کے تابع ہوں تو عقل سلیم کا نور دل کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور عقل حواس کے تابع ہو جائے تو یہ خرابی دل کو گمراہ کرتی ہے اور نور حق سے دور لے جاتی ہے۔ جب یہ حالت ہو تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے یا فاسد عنصر کو کچلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرنے سے معاملات سدھر نہیں پاتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں میں طب روحانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس پر کئی مسلم مفکرین کی طرح امام غزالی بھی زور دیتے ہیں۔ روح کی طلب کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو جسم کی طلب کو ہے، بلکہ کئی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ۔ یوں تو انسان میں اخلاق حسنہ پیدا ہونا چاہیے، اور اگر یہ پیدا نہ ہو تو پھر اخلاق بد پیدا ہوگا۔ اخلاق حسنہ کئی وجود سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کوئی انسان فطرتاً نیک ہو، یہ محض عطائے ربانی ہے۔ نمبر 2، کوئی انسان تکلیف کے ساتھ نیک کام کرنے کی کوشش کرے اور عادت ڈالے تاکہ نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے۔ نمبر 3، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان سے دوستی رکھی جائے، اس سے طبیعت خواہ مخواہ نیک صفات پیدا کرے گی۔ جس شخص کو یہ تینوں عادتیں نصیب ہوں وہ شخص سید ہے اور درجہ کمال پر فائز ہے، اور جو شخص ان باتوں سے محروم ہے وہ شقی ہوتا ہے اور بشقاوت کے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ امام غزالی دیگر بزرگان دین کی طرح روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، جیسے طبیب جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ وہ روحانی امراض کو جسمانی امراض کی نسبت زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ان کا علاج کرتے ہوئے وہ امراض کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور بسا اوقات لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک
موٹی موٹی بیماریاں حسب ذیل ہیں، ان کا تدارک روحانی طب سے ممکن ہے۔ اس علاج کا مدعا یہ ہے کہ انسان نفس پر حاوی ہو جائے، نہ کہ نفس کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے۔ سب سے پہلے ان برائیوں کا ذکر آتا ہے جن کا تعلق بھوک پیاس سے ہے۔ انسانی زندگی کے لیے خوراک بہت ضروری ہے، لیکن خوراک اتنی کھانی چاہیے جس سے انسان زندہ رہ سکے، نہ کہ زندہ رہے صرف کھانے کے لیے۔ سیر ہو کے کھانا آدمی کو اندھا دل اور کن ذہن بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں سیر ہو کر کھانے سے دماغ کو بخار آ جاتا ہے جو انسان کو نادان بنا دیتا ہے۔ بھوکے انسان کا دل سوچتا اور دانا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ سیر ہو کر نہ کھاؤ تاکہ نور معرفت تمہارے دل میں زندہ رہے۔ پس جب معرفت راہ بہشت ہے اور بھوک درگاہ معرفت ہے تو بھوکا رہنا بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پہلی قسط جاری ہے۔